بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں قرآن و حدیث سے الحمدللہ یہ ثابت کیا تھا کہ یوٹیوب کا دسترخوان اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کا پھل دنیا میں بھی کھایا جا سکتا ہے، اور اگر فوری کھانے کی خواہش کو تسلیم کے خنجر سے قتل کر دیا جائے تو اس دن اس کا پھل جو ہے یوم آخرت میں بھی کھایا جا سکتا ہے، جس دن کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ابھی یہ ویلاگ یوٹیوب پر اپلوڈ کیے ہوئے صرف ایک دن ہی گزرا تھا کہ اگلی رات 3:45 بجے مجھے ایک ایسا خواب ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ویلاگ کے جو کھانے والوں کی تعداد جو ہے 3 کی بجائے 6 کرنی پڑ گئی، کیونکہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے جو ہے یوٹیوب سے کھانے والوں کی تعداد 3 بتائی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم یوٹیوب سے کھانے والوں کی 6 اقسام بیان کریں، اس سے پہلے ہم وہ خواب بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ کی طرف سے۔ یوٹیوب سے کھانے والے والا ویلاگ اپلوڈ کرنے کی اگلی رات 3:45 بجے مجھے خواب آیا کہ میں اپنی والدہ مرحومہ کے ساتھ کسی سفر پر ہوں اور ایک کوچ اسٹاپ پر ہوں۔ شدید گرمی سے لو لگنے سے والدہ محترمہ جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ ان کے بارے میں مجھے خواب آیا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہیں۔ میں انہیں قریبی کولڈ ڈرنک کی دکان سے ٹھنڈا پانی لے کر ان پر جو ہے پانی کا جگ پھینکتا ہوں، جس سے وہ ہوش میں آنکھیں کھول دیتی ہیں۔ میں والدہ محترمہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا جوس پینا پسند کریں گی۔ وہ کہتی ہیں آم کا۔ میں کولڈ ڈرنک کی دکان سے انہیں 9 آم کے جوس کے ٹیٹرا پیک جوس جو ہے لیتا ہوں۔ اس پر میری آنکھ کھل جاتی ہے، شاید اس لیے کہ مردے دنیا کا جوس نہیں پیا کرتے۔ بظاہر اس خواب کے آنے کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ میں الحمدللہ روزانہ جو ہے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور صحابہ کرام پر تسلیمات اور اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں اور سارے مومنین کو 3 طریقوں سے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ نمبر 1 قرآن کریم کے ذریعے، نمبر 2 صدقہ کے ذریعے، نمبر 3 ہر نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر درود ابراہیمی اور رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین کے ذریعے مغفرت و ایصال ثواب پہنچاتا ہوں۔ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اب اپنی یوٹیوب کی ان ڈشوں کو جو لوگوں کے دلوں اور روحوں کو طاقت دینے کے لیے ہوتی ہیں اور قرآن و حدیث پر مشتمل ہوتی ہیں، ان ڈشوں کا ایصال ثواب اپنے مرحوم والدین، پھوپھا جان، پھوپھی جان اور سارے مومنوں کی طرف پھیر دو۔ چنانچہ میں نے اسی وقت جو ہے اپنی موجودہ ویڈیوز اور آنے والی ساری ویڈیوز کا ایصال ثواب جو ہے انہیں پہنچا دیا۔ ایصال ثواب کرنے کے لیے کسی سیلیبریشن یا تکلف یا تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف دل سے نیت کی جاتی ہے اور زبان سے اظہار کیا جاتا ہے اور ثواب پہنچ جاتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض ایسے اعمال بھی انسان کے نام اعمال کے کھاتے میں ڈال دے گا جو فرشتوں نے لکھے بھی نہیں ہوں گے۔ اس پر فرشتے تعجب کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ اعمال ہیں جن کا اس شخص نے ارادہ کیا تھا لیکن انہیں کرنے کی نوبت نہ آ سکی۔ اسلام بڑا حیرت انگیز مذہب ہے۔ اس میں بعض اوقات صرف نیت بھی قبول ہو جاتی ہے اور بعض اوقات دکھاوے والے عمل بھی قبول نہیں ہوتے۔ انسان کے وہ عمل قبول ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور خوف سے پیش کیے جاتے ہیں یا پھر محبت سے۔ خوف سے پیش کیے جانے والے عمل قبول ہونے کا ثبوت یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔
اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ اعمال پیش کرتے ہیں جن کی ان کو توفیق دی ہوتی ہے، اور جب وہ یہ اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے کہ یہاں اللہ کے حضور جائیں گے، پتہ نہیں وہ عمل ہمارے قبول کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا۔ محبت سے عمل قبول کرنے کا ثبوت یہ ہے والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان کے دل محبت سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے، اور تقویٰ کا مرکز انسان کا دل ہے۔ اس کا ثبوت بھی قرآن میں ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک یہ دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے ہے، یعنی تقویٰ جو ہے دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لوگوں کی اچھی حسرت بھی قبول کر لیتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے ایک پہاڑ کو دیکھ کر یہ خواہش کی کہ کاش کہ یہ پہاڑ سونے کا ہوتا تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے نبی کو یہ وحی بھیجی کہ اس شخص کو خوشخبری دے دو کہ میں نے اس پہاڑ کو صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ مال میں لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ایک اچھی آہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ مثلا امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں جماعت کی نیت سے گیا، جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو نماز باجماعت ادا ہو چکی تھی اور نمازی مسجد سے نکل رہے تھے۔ اس شخص سے منہ سے جماعت کی نماز فوت ہونے پر ایک آہ نکلی جو مسجد کا امام نے دیکھ لی۔ وہ امام اس شخص سے کہتا ہے کہ یہ آہ مجھے دے دو اور میری ساری باجماعت نماز جو ہے اس کی جو ہے ساری جماعت کی نماز لے لو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کیوں؟ امام مسجد کہتا ہے کہ وہ اس لیے کہ جب تمہارے منہ سے آہ نکلی تو میں نے ایک نور کو آسمان کی طرف بلند ہوتے دیکھا۔ تو یہ اچھی آہیں جو ہے وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگ کشف کی آنکھ سے ان پہ قبولیت کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے انہی آہیں بھرنے کی وجہ سے اس طرح تعریف کی، ان ابراہیم لأواہ، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ آہیں بھرنے والے تھے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے اعمال کام نہیں آتے، لیکن دوسروں کے اعمال کا اصالہ ثواب بغیر ان کی نیت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اس کے عربی بچے نے مدرسے میں حضور قلب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دے رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس بچے کے اچھے گمان پر اور اس کے باپ کو معاف کیا اور اس کا عذاب جو ہے ہٹا لیا، کیونکہ یہ میری شان رحمت کے خلاف ہے کہ اسے عذاب دوں۔ لیکن ایسی مغفرت اور معافی جو ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مشیت پر ہی موقوف ہوتی ہے۔ انسان کو اس آسرے پر اور شیطان کے بہکاوے پر نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ دوسروں کے عمل کا جو ہے ثواب جو ہے اس کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر بیٹھنے اور عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے خود ہی مل جائے گا، بلکہ انسان کو اپنی یقینی کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے تسلیم کے خنجر سے اپنی خواہشات کو قتل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس طرح کی معافی جو ہے اس کے معاملات اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہشات پر نہیں کرتا، بلکہ صرف اپنی مشیت اور مرضی سے کرتا ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، اس طرح رحم کرے یا نہ کرے۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ آپ نے دیکھا اس واقعے میں بچے نے اصالہ ثواب کی نیت نہیں کی تھی، اس نے جو ہے نیت اصالہ ثواب کی نیت نہیں کی، پھر بھی اس کے بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے والد کو جو ہے بخش دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے میرے مرحوم بوبا جان اور بوبی جان کو بھی وہ ہر میرے عمل کا اجر پہنچ رہا ہے، ان کا ثواب پہنچ رہا ہے، چاہے میں اگر نیت کروں نہ کروں یا نہ کروں، کیونکہ میرا ہر عمل ان کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بن چکا ہے۔
بعض لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے ویلا جو ہے وہ مکمل قرآن کریم تو نہیں ہوتے، اس کا سوال اصال ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ قرآن کریم میں ہی تو ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری یوٹیوب میں کے ویڈیوز میں پاکیزہ کلمات ہی ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ بفضل خدا یہ پاکیزہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت فرما کر مردوں کی روح تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اس امر پر سب اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ مردوں کو اصال ثواب ہر حال میں پہنچتا ہے۔ اب یہ مردوں کی روح کہاں ہوتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کی ارواح عرش کے نیچے علیین کے مقام پر ہوتی ہیں، لیکن قرآن پاک میں جو ہے صراحتاً یہ روح کا ذکر نہیں آیا۔ قرآن پاک میں آیا ہے ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک جو ہے ابرار نیک یعنی نیک لوگوں کے نامہ اعمال جو ہے وہ علیین میں ہوتے ہیں۔ یہاں کتاب الابرار آیا ہے، یعنی ان کی جو ہے نامہ اعمال جو ہے علیین میں ہوتے ہیں، روحوں کے بارے میں صراحتاً نہیں آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی جسم کے باہر معلق ہوتی ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد مومن کی روح آزاد ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ساری عمر تسلیم کے خنجر سے اپنی خواہشات کو قتل کر کے قیدیوں جیسی زندگی گزاری ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ روح کہاں ہوتی ہے، اس کی اصل حقیقت اور روحوں کا خالق یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال روح جہاں بھی ہو اسے ثواب ضرور پہنچتا ہے، اور عالم برزخ میں بھی انسانی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہم پورے ایک ویلاگ میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے ویلاگ میں ہم نے یہ الحمدللہ یہ ثابت کیا کہ یوٹیوب کی ڈشیں اگر اصال ثواب کے لیے وقف کر دی جائیں تو انہیں مردے بھی کھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم یوٹیوب سے کھانے والے 6 اقسام کے لوگوں کو ایک جگہ پر بیان کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر یوٹیوب کی ڈشوں کو مردوں کے لیے وقف کر دیا جائے تو پھر یوٹیوب سے دنیا میں خود کیوں نہیں کھایا جا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔